السلام علیکم۔ روم کے بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی دعوت کی۔ دعوت کا مقصد یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے ختم کریں اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ کاروباری لوگوں کو سہارا دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کر کے علاقے کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت قبول کی اور اپنا وفد تیار کرنے کے لیے علی بن سفیان کو ذمہ داری سونپی۔ اس وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان سر فہرست تھے۔ اس کے علاوہ چند بڑے تاجر جو کپڑے، چمڑوں اور جنگی اوزار بناتے تھے اس وقت میں شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خواہش کے مطابق علی بن سفیان نے چند کمانڈر جو مکمل جنگی مہارت رکھتے تھے ان کو بھی اس وقت میں شامل کر لیا گیا تاکہ اچانک ناخوشگوار ماحول میں دشمن سے نپٹا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ابھی جوان ہوئے تھے، جوانی میں گرم خون کی وجہ سے کوئی فیصلہ فوراً لیتے تھے۔ غصے کی حالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے گال انگاروں کی طرح لال ہو جاتے تھے۔ خوبصورت چہرہ، بڑی قد و قامت سامنے دیکھنے والے پر ایک رعب پیدا ہو جاتا تھا۔ آخرکار یہ چھوٹا سا قافلہ روم کی طرف روانہ ہوا۔ قافلے کو اس طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا کہ پہلے 6 گھوڑوں پر کمانڈو بیٹھے تھے جو اس وقت کی جدید ترین تلواروں اور تیروں سے لیس تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفد جب روم کی سرزمین پر پہنچا تو شاہ روم اور ملکہ رومانیہ نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ شاہ روم نے مہمانوں کے رہنے کا بندوبست کیا۔ ملکہ رومانیہ نے جب خوبصورت نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ رات ہوئی تو ملکہ رومانیہ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکہ رومانیہ سیدھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں چلی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو بچپن ہی سے نماز کے پابند تھے، وہ رات کو نوافل ادا کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو انہیں معلوم ہوا کہ ملکہ رومانیہ ان کے کمرے میں موجود تھی۔ کسی عورت کا کسی غیر مرد کے کمرے میں موجود ہونا کوئی اچھی بات نہ تھی، بلکہ شیطانی نفسانی خواہش کی تکمیل تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوافل کا قیام بڑھا دیا۔ ملکہ رومانیہ بے لباس ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گئی اور دعوت گناہ دینے لگی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے۔ جب وہ عبادت کرتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا تو نماز فجر کا وقت تھا۔ ملکہ رومانیہ دل میں ارمان لیے نامراد لوٹی۔ اس بات کا بدلہ لینے کا اس نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیا تھا۔ اب اس کا سکون اور چین ختم ہو چکا تھا۔ رات کو جاگتی رہتی اور دن کو پریشان رہتی تھی۔ شاہ روم اس کی فکر میں تھا کہ دن بدن ملکہ رومانیہ کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ شاہی خاتون حکیم کو بلایا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، جس دوائی کی ضرورت ہو وہ وقت پر خود ملکہ رومانیہ کو کھلا سکے۔ اس کام کے لیے شاہ روم نے خاتون حکیم کو منہ مانگی تنخواہ کی آفر کی کہ کسی طرح یہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ سکے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ملکہ رومانیہ نے کچھ جاسوس سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں تاجروں کے روپ میں بھیجے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کمزوری معلوم ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب کسی مہم پر باہر جاتے تو پورا کنٹرول اپنے چچا کے ہاتھوں میں دے کر جاتے۔ انہیں اپنے چچا پر بے پناہ اعتماد تھا، لیکن چچا اندر ہی اندر سے سلطان بننا چاہتا تھا۔ ملکہ رومانیہ نے اپنے تعلقات خفیہ طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا کے ساتھ بنا لیے تھے۔ وہ تاجروں کے ذریعے سے قیمتی چیزیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا کو بھیجتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا نے سلطان کو راضی کیا کہ ہمیں بھی شاہ روم کی دعوت کرنی چاہیے۔ سلطان کے ساتھ چچا کا خون کا رشتہ تھا، اس لیے اعتماد کر لیا کرتے تھے۔ آخرکار دعوت نامہ بھیجا گیا۔ شاہ روم کے ساتھ ملکہ رومانیہ، اس کی چھوٹی بہن اور کچھ کنیزیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے پاس ملکہ رومانیہ انتظار میں تھی کہ کب سلطان کا کمرہ کھلتا ہے۔ جو ہی کمرہ کھلا تو ملکہ اور اس کی چھوٹی بہن نے شور مچا دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ ملکہ رومانیہ نے اتنا شور مچایا کہ محل کے سارے سپاہی جمع ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ملکہ رومانیہ وقت کے قاضی کے پاس گئی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ وہ قانون جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسرے لوگوں کے لیے بنائے ہوئے تھے، وہ قانون اب سلطان صلاح الدین ایوبی پر لاگو ہونے والے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس قاضی صاحب آئے تو بغیر اجازت آئے، کیونکہ سلطان پر الزام تھا کہ وہ ملکہ رومانیہ کا ملزم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری بات قاضی صاحب کو بتائی، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ بغیر ثبوت میں فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دے سکتا۔ شاہ روم کے بارڈر کے پاس ایک میدان عدالت کے لیے چنا گیا۔ کچھ اس میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے چاہنے والے تھے اور کچھ دشمن تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، کیونکہ اس الزام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنگسار کرنا تھا یا سر قلم کرنا تھا۔ ان کا چچا اپنے آپ کو مستقبل کا سلطان بنتا دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی تھی اور دعا کرتے رہے کہ میرے اللہ مجھے اس امتحان میں سرخرو کرے۔ ملکہ رومانیہ کو دیکھ کر سلطان مسکرا رہے تھے۔
قاضی صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زنا کے گناہ میں مرتکب ہوئے ہیں، ان کی سزا سلطان کی عوام منتخب کرے گی۔ فیصلہ سنانے کے بعد قاضی اپنی کرسی سے اٹھنے لگے۔ ملکہ رومانیہ نے قاضی صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے سلطان کا مرتبہ میرے سامنے اور بڑھ گیا ہے، جس نے اپنے قاضی کا فیصلہ جو کے خلاف آیا اور اسے سلطان نے قبول کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں نے چاہا اور وہ مجھے نہ ملی ہو، لیکن میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چاہا تھا، یہ مجھے نہ مل سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عزت میری نظروں میں اور بڑھ گئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ بے گناہ اس سزا کے مرتکب ہوں۔ قاضی صاحب نے پورے مجمع کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات مجھے بھی بتائی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ملکہ رومانیہ نے بتایا کہ میرے اس منصوبے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بات سنی تو اپنے چچا کو ریاست کی بغاوت کے جرم میں سزائے موت کی سزا سنائی۔ وہ انسان جو سلطان کی موت کا انتظار کر رہا تھا، اب وہ خود موت کے دہانے پر موجود تھا۔